محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا مقدس کلمات نیک اعمال اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو ہمارا خالق مالک رازق داتا و غنی بخش ہے. درود و سلام محسن انسانیت قائد ملت سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و تقدیر. حضرات دی وقار رمضان المبارک کی آمد ہے اور بڑے سارے لوگ اہل اسلام کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک کا اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ اس میں وہ بہت سارے نیک اعمال کریں، قیام کریں گے، قرآن پڑھیں گے اور دیگر اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کا ان کو انتظار ہے. بعض ایسے بھی ہیں جو صرف راتوں کو قیام کے نام پہ آوارہ گردی کریں گے، گھر سے نکل جائیں گے کہ فلاں جگہ بڑا اچھا قیام ہوتا ہے وہاں جا رہے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، جائیں گے نہیں. سحر افطاری کا ان کو بڑا فکر لاحق ہوگا کس مسجد میں کون سی جگہ پہ اچھی سحری افطاری دی جا رہی ہے، وہاں پہ ٹائم پہ پہنچ جائیں گے. روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، رکھا ہو تو کوئی عرض نہیں ہے، نہ رکھا ہو تو بہرحال یہ بات ایک مسلمان کے لیے قابل شرم ضرور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے آنے کی بشارت دیتے ہیں
سرکش اور سرگنے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ حقیقی طور پر محروم ہو گیا، کیونکہ اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں۔ اور اتنی عظمت اور شان والا مہینہ ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا۔ دونوں اسلام کی بتائی ہوئی راہ پہ چلتے رہے۔ ایک شخص جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، دوسرا اس سے اگلے سال تبھی موت فوت ہو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں فوت ہونے والا شخص شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ فادرک رمضان فصام۔ اور بعد میں جو شخص زندہ رہا ہے، اگرچہ یہ مسلمان اکٹھے ہوئے لیکن کیا 1 سال وہ زندہ نہیں رہا اور اس کی زندگی میں ایک اور رمضان نہیں آیا اور اس نے اس رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ اللہ کے رسول باقی اس نے 1 ماہ رمضان کے روزے زیادہ رکھے ہیں دوسرے سے۔ آپ نے فرمایا وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً فِي السَّنَةِ، اور اتنی پورا سال وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے اور پہلے شخص کے درمیان درجات کا اتنا فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ۔ تو یہ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ رب العالمین اس زندگی میں مزید ایک اور رمضان عطا فرما دیں اور وہ اس کے روزے رکھے اور اس نے پورا سال نمازیں بھی پڑھی ہوں، دیگر خیر کے کام بھی کیے ہوں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العالمین کس قدر بلند درجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم سب کی زندگیوں میں یہ چیز سب کو سمجھ ہے، کوئی فکر سے تیاری کر لے تو الحمدللہ، کوئی غافل رہے تو یہ فکر مندی کی بات ہے۔ کتنے ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار 2 سال بعد پچھلے سال رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہے، کیوں جی؟ ہمارے ہمسایوں میں سے کوئی لوگ، کچھ مرد کچھ عورتیں اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے لوگ، اس کی باتوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ، وہ پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں۔ اور اگر ہم ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا موقع اور عطا فرمایا ہے جس سے ہم بڑی ساری خیر اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک سے ضرور استفادہ کریں۔ یہ مہینہ اتنا رحمتوں اور برکتوں والا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کی آمد پہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ جنت کی طرف لپکو، میں تمہیں جنت دینا چاہتا ہوں، میں نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے، جنت تمہارا رہنے کا ٹھکانہ ہے، یہ تمہارا اصل گھر ہے، تمہارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی جائیداد ہے، وراثت ہے، اس کے لیے بھاگو، محنت کرو، کوشش کرو اپنی جائیداد کو، یا دنیا میں کسی کا مرلے کا پلاٹ نکلا ہے نا، ہوا ہو جاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، بھاگتا ہے عدالتوں میں، پٹواریوں کے پاس،
وکیل کرتا ہے، اور میرے ابے نے پہلے نکل آئی، میرے باپ کی یہاں پہ مرلہ جائیداد ہے، مجھے اس کا حصہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ ہم نے اتنی قیمتی وراثت کو یوں ہی ہاتھ سے جانے دیں گے تو ہم جیسے نالائق بیٹے اور کون ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اشارہ ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، ریان دروازہ، یدخل منہ الصائمون، آپ نے فرمایا اس دروازے سے روزہ رکھنے والے داخل ہوں۔ جب روزے رکھنے والے وہاں سے داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، ان کے علاوہ کوئی اور وہاں سے داخل نہیں ہوگا۔ اس میں رمضان کے روزوں کے ساتھ جو کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں وہ اس فضیلت میں شامل ہیں۔ جنت کے دروازے کا نام ہے، ریان کا معنی ہے سیراب کرنا۔ چونکہ روزہ دار بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اللہ نے سیرابی والا دروازہ رکھ دیا ہے کہ یہاں سے وہ سیراب ہوگا، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس نے جو بھوک اور پیاس میری خاطر برداشت کی ہے، یہاں پہ آ کے اس کو اس کی جزا ملے گی، صلہ ملے گی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے تگ و دو کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للہ، روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ دیکھا گیا ہے معاشرے کے اندر، وہ ایک روایت ملتی ہے ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، کہ ایک حافظ قرآن اپنے اہل میں سے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ اور بعض لوگ فیملی میں نہ صرف حافظ قرآن اس لیے اپنے کسی بچے کو بناتے ہیں کہ یہ ہم سب کو بخشوا لے گا، یہ ایک سوچ ہے ان کے پیچھے، اپنی زندگی کو سدھارنا نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن بن گیا تو ہم 10 لوگوں کو تو یہ بخشوا ہی لے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ نمبر 2، اگر ایسا ہوتا بھی تو یاد رکھے قیامت کو سفارش کرنے والے کو بھی اللہ اختیار دیں گے تو سفارش کرے گا، اور پھر جس کے حق میں اس کو حکم ملے گا صرف اسی کے حق میں وہ سفارش کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اپنی مرضی نہیں ہے کہ یہ ہمارے گھر کا بچہ ہے یا ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے تو لازمی ہماری سفارش ہی ہونی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کے حق میں اس کو سفارش کا حق دے نہ دے۔ یہ قیامت کو سفارش اللہ کے حکم سے کرے گا سفارش کرنے والا، اور جس کے لیے حکم ہوگا اس کے لیے سفارش کرے گا۔ نہ مرضی سے کسی نے سفارش کرنی ہے، نہ مرضی سے کسی کے لیے سفارش کرنی ہے۔ تو اس لیے اس میں اتنا خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود عملی طور پہ قرآن پڑھیں۔ دیکھیں نا، یہ شفیع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اقرأ القرآن، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فإنه يأتي شفيعا فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھو، قیامت کو یہ تمہارا سفارشی بن کے آئے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں، اپنے بھائیوں کو قرآن کا حافظ بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ یقیناً نفع کا باعث ہے دنیا اور آخرت میں، لیکن اس پہ تکیہ کر کے خود بے عمل ہو جانا یہ نامناسب رویہ ہے۔ خود قرآن پڑھے، قرآن آپ کا اپنا سفارشی بن جائے گا۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کو یہ عظمت حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اس مقدس مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جس مہینے میں اتارا گیا ہے وہ رمضان المبارک کا ہی مہینہ ہے۔ پھر اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے اور کیا اہمیت عطا فرمائی ہے کہ جو ہی یہ رمضان المبارک آتا ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے، یہ اپنی مخلوق کو پیغام ہے رب العالمین کا کہ میں تمہیں جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم بچ جاؤ اس سے، تم میرے انتقام سے ڈر جاؤ، تم میری نافرمانی سے باز آ جاؤ،
تم میرے عذاب سے بچ جاؤ، میری پکڑ سے دور بھاگ جاؤ، مجھ سے ڈر جاؤ اور میری فرما برداری کرو، میں جہنم میں تمہیں نہیں پھینکنا چاہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں، ہر افطاری کے وقت۔ اور ہماری افطاری کیسے ہوتی ہے؟ بھاگتے ہوئے، عورتوں کو بس بھاگ دوڑ پڑی ہوتی ہے کہ دسترخوان پہ چیزیں پوری ہو جائیں، ہم بھی بس بھاگے بھاگے دسترخوان پہ آتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت میں دعا مانگیں اور اپنے اہل پہ رحم کریں۔ ہر چیز آپ کو گرم چاہیے دسترخوان کے اوپر، ہر چیز آپ کو فوری اور اسی وقت 1 سیکنڈ پہلے چولہے سے اتری ہوئی چاہیے۔ ان کا بھی حق ہے اس بات پہ کہ آپ ان کو بھی 10-15 منٹ پہلے مہلت دیں کہ آپ بھی آؤ دعا کرو، آپ بھی اپنے رب سے کچھ مانگو۔ رمضان المبارک صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ لوگوں کے گھروں میں زور کے بعد عورتیں شروع ہو جاتی ہیں اور مغرب تک چل سو چل افطاری تیار ہو رہی ہے۔ افطاری کے بعد وہ برتن مانجنے اور صاف کرنے میں اور گھر کی اور کچن کی صاف صفائی میں ان کی تراویح بھی نکل جاتی ہیں، قیام کا موقع بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ تھک کر کے ویسے ہی ٹوٹ کے گر پڑتی۔ اپنے اہل پہ رحم کرو، ان کا بھی حق ہے کہ اس نیکی کی دوڑ میں دوڑے۔ صرف آپ کو روٹی دینا اس کا حق نہیں ہے، آپ کو کھانا بھی دیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن تکلفات سے اجتناب کر لیں۔ 1 مہینہ اگر تکلفات سے اجتناب کر لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں رمضان کے بعد بھی ملتی رہتی ہیں۔ کسی نے منع کیا رمضان کے بعد پکوڑے نہیں کھا سکتے، سموسے نہیں کھا سکتے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے، کٹلس نہیں کھا سکتے، ہر چیز پورا سال اویلیبل ہوتی ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، ان کی ایفرٹ کو کم کریں، ان کا خیال رکھیں تاکہ وہ وقت بچا کے قرآن پڑھیں، ان کو اس بات کی رغبت دلائیں کہ آپ کی کوئی نماز نہیں مس ہونی چاہیے، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت ڈیلی کرنی ہے۔ یہ ریلیف اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ بھی مسجد میں جا کے قیام کر سکو، آپ بھی جا کے قیام میں قرآن سن سکو۔ یہ ریلیف اس لیے آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس خیر کی دوڑ میں شامل ہو جاؤ۔ کوئی بات نہیں، چیزیں 10 منٹ پہلے اتری ٹھنڈی بھی ہم کھا لیں گے، لیکن تم بھی بیٹھ کے دعا کرو، شاید اس کی دعا میں آپ کے لیے کوئی خیر کا پہلو ہو۔ وہ گھر کے لیے کوئی خیر مانگے گی نا، اپنی اولاد کے لیے کوئی خیر مانگے گی، اپنے شوہر کے لیے کوئی دعا کرے گی، ماں اپنے بیٹوں کے لیے کوئی دعا کرے گی، بیٹیوں کے لیے کوئی دعا کرے گی، اپنی آخرت کے لیے کوئی دعا کرے گی۔ تو اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان المبارک میں ہر افطاری کے وقت جہنم کے دروازے بھی بند ہیں۔ ہر افطاری کے وقت اللہ جہنم کے آزادی کے پروانے بانٹتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو آج میں نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، اور یقین مانے جس کو آزادی مل گئی وہ کبھی جہنم میں جا نہیں سکے گا، اللہ اس کو ضرور بچائے گا۔ اس لیے بھائیوں، اس کے لیے تگ و دو بھی کریں، اپنے اہل خانہ کو بھی اس خیر میں شامل کریں، اپنے بچوں کو بھی اس خیر میں شامل کریں، اپنے بیٹیوں کو بھی اس خیر میں شامل کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کا احساس کرنے کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، یہ آخرت بنانے کا مہینہ ہے، یہ روٹھے ہوئے رب کو منانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ یہ کون سمجھائے گا؟ یہ آپ نے اپنی اولادوں کو سمجھانا ہے۔ یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا احساس کرے، اس بات کا شعور دلائے اپنی اولاد کو، اپنے اہل بیت کو۔ جہنم سے بچانا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو اس لیے یہ پروانے ہر شام کو بٹنے ہیں رمضان میں۔ خوش نصیب ہے جس کو یہ پروانہ مل گیا۔ اللہ اگر تو نے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے تو تیری مہربانی ہے، اور اگر ہماری گردنیں ابھی تک آزاد نہیں ہوئی، اللہ اس ماہ
ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیرے انتقام سے ڈرتے ہیں، ہم تیری رحمت کے، تیرے فضل کے امیدوار ہیں۔ اعمال تو پلے کچھ نہیں، لیکن تجھ سے محبت ضرور ہے، تیری توحید کے قائل اور فائل ہیں، تیرے پیغمبر کی سنت کے متبع ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت ہی دنیا اور آخرت میں فلاح کا راستہ ہے، اللہ ہمیں اس فلاح کے راستے پہ چلانا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انڈیکیٹرز ہیں۔ اور میرا رب کہتا ہے رمضان آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کسی کی یہ مجال ہے کہ ابلیس کو باندھ لے؟ کوئی دنیا کی نیشنل سیکیورٹی کسی ملک کی بھی، کوئی انٹرنیشنل سیکیورٹی ابلیس کو باندھ کے دکھائے؟ اور یہ مجال نہیں کسی میں، یہ اختیار نہیں ہے کسی کے پاس، اتنی حیثیت نہیں ہے کسی کی، میرا رب باندھ دیتا ہے۔ یہ اس کی ہم سے محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان ربی رحیم ودود، میرا رب بہت زیادہ رحم کرنے والا، بڑی ہی محبت کرنے والا ہے۔ اس محبت والے رب نے ابلیس کو اور اس کے ساتھ اس کے جتنے سرگنے تھے سب کو باندھ دیا۔ یہی تو وجہ ہے رمضان آتے ہی پورا سال باہر گزارنے والا مسجد میں آ کے سجدہ کر لیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے اتنی بڑی سستی کرنے والے بندے رمضان میں آ کے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور روزہ کتنی عظیم عبادت ہے، اس کے اندر احسان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا۔ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتایا۔ اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ احسان کا درجہ تیسرے نمبر پہ۔ یہ بالکل چھوٹا سرکل ہے، اس کے اندر ہر کوئی نہیں آتا، اس کے اندر وہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو پھر یہ ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے، آپ روزے کی حالت میں پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا اور میٹھا پانی کلی کی غرض سے آپ نے منہ میں ڈالا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو حلق سے نیچے نہیں اتارتے۔ کیوں نہیں اتارتے؟ اس لیے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اس عبادت کے اندر احسان کی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو ہر عبادت میں چاہیے، جو نماز پڑھتے ہوئے بھی چاہیے، جو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی چاہیے، جو صدقہ و خیرات کرتے ہوئے بھی چاہیے، جو رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے بھی چاہیے۔ یہ ہر عبادت میں چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت روزے میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ اس نیکی کا ٹیسٹ چیک کرواتا ہے جس نیکی سے یہ آپ کو لذت نصیب ہوتی ہے۔ رمضان میں روزہ آپ اس لیے نہیں کھولتے، اس لیے نہیں توڑتے، اس لیے کھاتے پیتے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رشوت خوری کر رہے ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا۔ فراڈ کر رہے ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا۔ دغے دے رہے ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا۔ نماز کے وقت میں غافل پھر رہے ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا۔ حقوق کو پامال کر رہے ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا۔ شرابیں پی رہے ہیں، جوئے کھیل رہے ہیں، گیمبلنگ کر رہے ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا۔ وہاں ہمیں یہ کیفیت کیوں نہیں ملتی؟ گناہ کرتے ہوئے بھی سوچیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، فراڈ کرتے ہوئے بھی سوچیں اللہ میں دیکھ رہا ہے، نیکی کرتے ہوئے بھی سوچیں کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے۔ اور یقین مانیں جب ہمارا ایمان اس بات پہ پختہ ہو جائے گا نا، ہم ویسے ہی بڑے اچھے مسلمان اور اچھے انسان بن جائیں گے۔ اور ہم جب اچھے بن گئے نا، ہمارے حالات کو سدھارنا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ شیطان کو ہم باندھ نہیں سکتے، وہ باندھ دیتا ہے، اور اس کے باندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کے لیے توفیق کے دروازے کھل جاتے ہیں، لوگوں کے راستے
میں روڑے اٹکانے والے جب باندھ دیے جاتے ہیں تو ان کے راستوں کے روڑے دور ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کی طرف لپکے آتے ہیں۔ یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ لوگوں میری رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، میری بخشش کا موقع اور چانس مل رہا ہے آپ کو، آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو سیراب کرنا ہے، پیاسے کی طرح اس کنویں، جیسے پیاسا کنویں کی طرف لپکتا ہے ویسے لپکو اس مہینے کی برکتوں کی طرف، اس کی ایک ایک ساتھ سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ کی قسم رمضان گزرے گا تھکاوٹیں اتر جائیں گی۔ جنہوں نے قیام کیا ہوگا کتے تانوں ڈگے پہ نہیں ملن گے کہ جناب عید والے دن ہے بندے ڈگے پہ نے رمضان سارے رات قیام کرتے رہے، کہیں پہ وہ آپ کو گرے ہوئے نہیں ملیں گے کہ یار یہ تو تھکاوٹ سے چور ہو گئے، رمضان گزر گیا لیکن قیام کر کر کے بیچاروں کے ٹانگیں ساتھ چھوڑ گئی۔ ملتے ہیں کبھی ایسے؟ اور جنہوں نے نہیں قیام کیا ہوتا اور آوارہ گردی کی ہوتی ہے وہ بھی ویسے ہی پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن فرق ہے جس نے قیام کر کے وقت گزارا ہے، دن کو روزہ رکھ کے وقت گزارا ہے، اس کے نیک اعمال میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان خلا ہے۔ جس نے اب صرف وقت پاس کیا ہوتا ہے تھکاوٹ اس کو بھی کوئی نہیں ہوتی، لیکن اس کے اور اس کے درمیان وہ زمین پہ رہ جاتا ہے اور نیکیاں کرنے والا آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو اور روزے کا احترام بھی کرو۔ روزے کا احترام یہ ہے کہ جھوٹ سے اجتناب کیا جائے، غیبت سے اجتناب کیا جائے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچایا جائے، اپنی سماعتوں کو گناہوں سے بچایا جائے، اپنی زبان کو، ہاتھ کو بچایا جائے۔ اگر کوئی شخص لڑائی کرنے کی کوشش کرے تو اس کو بھی سمجھائیں کہ بھائی روزہ ہے، لڑنا نہیں چاہتا، گالی دینا نہیں چاہتا، گالی سننا بھی نہیں چاہتا، تو اس لیے روزے کو رکھیں بھی، روزے کا احترام بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کا احترام کرنے کی توفیق بخشے، اللہ اس کی ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی قسم اس سیل کے لیے اپنی باہیں چڑھا لیں اور کمر بستہ ہو جائیں، فل تیاری کر کے اس ماہ مبارک کا استقبال کریں اور اپنے رب سے بہت زیادہ معافیاں مانگ لیں۔ وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ ہمارے سارے حالات کو جانتا ہے۔ ہم نہیں بھی بتائیں گے تو اس کو پھر بھی پتہ ہے، لیکن اس کے سامنے بیٹھ کے اس کو بتانا اس کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے بیٹھا ہے، اس سے دعا مانگ رہا ہے، اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں مانگ رہا ہے، اس سے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہا ہے، اس سے بڑی بڑی نعمتیں بھی مانگ رہا ہے، اس سے معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے، اس کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، اپنے رب کے لیے بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، اس کو یہ اچھا لگتا ہے۔ اور اگر ہمارے مالک کو اچھا لگتا ہے تو ہمیں بھی یہ اچھا لگنا چاہیے۔ یاد رکھیں جس کا روزہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے، قیامت کو اس کا کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے، لوگوں کے سامنے آپ بہانہ کر لیں سو کر لیں، اللہ کو پتہ ہے اس کا بہانہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر بہانے کے بغیر روزہ چھوڑا سخت سزا ملے گی، اللہ رب العالمین کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے بھائی رمضان مبارک کو موسٹ ویلکم کریں اور اس کی نیکیوں سے، عبادتوں سے، اس کی ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
ایک سال کے لیے تجربہ کریں کہ اپنے گھر میں کھانے پینے سے زیادہ عبادت کے اہتمام کو ترجیح دیں، اور پھر رمضان جب گزرے گا تو اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں کہ کیا کوئی فرق پڑا۔ آپ کو کھانے پینے کی بجائے عبادت پہ زیادہ دھیان دینے سے آپ کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے، کوئی آپ کے اندر ایمان کی لذت اور مٹھاس آپ کو نصیب ہوئی ہے، آپ کو ایسا کچھ محسوس ہوا جو پہلے کبھی رمضان کے گزرنے کے بعد یا رمضان آنے کے بعد نہیں ہوا۔ تو اس لیے بھائی مہربانی ہے کہ عبادت پہ توجہ زیادہ دیں اور کام پہ توجہ کم کر دیں۔ سارا سال ہی کرتے